الحمد لله الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات وعقوقهن من أكبر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. عزیزان محترم، برادران ایمان، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع دل و جان سے عزیز ہماری شفیق و مہربان مائیں ہیں، جن کی دعائیں عرش سے قبولیت پاتی ہیں، جو خیر و برکات کا سرچشمہ ہیں، جنہیں ہماری شریعت مطہرہ نے عظیم مقام سے نوازا ہے اور ان کو بلند قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی کوئی وفد آتا تو وہ اس سے پوچھتے: کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ وہ آنے والے وفود سے مسلسل یہ سوال پوچھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا آپ اویس ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: یأتی علیکم اویس بن عامر له والدۃ هو بها بر لو اقسم علی اللہ لأبره فإن استطعت ان يستغفر لك فافعل۔ تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ تو اگر تمہارے لیے ممکن ہوا تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ تو اویس قرنی رحمہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو اللہ کے نیک بندو، ذرا غور فرمائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ خود جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، وہ بھی حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ مقام حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو اپنی والدہ سے حسن سلوک کی وجہ سے ملا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ پھر ایک ماں کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہوگا، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا ہے: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ یعنی
ان کا حق ادا کرنے والا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا، ان کی تعظیم کرنے والا، ان پر شفقت کرنے والا اور ان کے لیے نرم دل رہنے والا بنایا ہے۔ جی ہاں اللہ کے بندو، یہ عظیم ہستی ماں ہی کی ہے کہ جس کی فضیلت یاد دلانے کے لیے اور جس کی تکلیف و مشقت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کی والدہ کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب انہیں امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، پھر آپ کا وجود اس کے وجود سے پروان چڑھا، کمزوری اور لاغری کے باوجود ماں نے آپ کا بوجھ اٹھایا۔ شکم مادر میں جیسے جیسے آپ کا وزن بڑھتا رہا ویسے ویسے ماں کی مشقت بڑھتی رہی، اور پھر جب ولادت کا مرحلہ آیا تو ماں کی مامتا نے وہ درد و الم جھیلے کہ جس کے بیان سے قرطاس و قلم عاجز ٹھہرے۔ ارشاد باری تعالی ہے حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اسے جنا، لیکن اس کے باوجود جب ماں پہلی مرتبہ اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہے تو اپنی سب تکلیفیں بھول جاتی ہے، اسے اپنی خوشیاں اپنے بچے سے وابستہ نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنا دن رات اس کی خدمت میں کھپا دیتی ہے، نہ سست پڑتی ہے نہ اس کی خدمت میں کوئی کمی کرتی ہے، اپنی آغوش کو اس کا بستر بناتی ہے، اپنے سینے کو اس کی غذا بناتی ہے، جب وہ سوتا ہے تبھی ماں سوتی ہے، وہ غمگین ہو تو ماں بھی غمگین ہو جاتی ہے، وہ تکلیف میں ہو تو ماں بھی تکلیف میں رہتی ہے، وہ خوش ہو تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، وہ مسکرائے تو ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنی خوشی قربان کر دیتی ہے، اس کی ضروریات کے سامنے وہ اپنی ضروریات بھول جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، اگر آپ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، اپنا کل مال و متاع ماں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر دیں تب بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بہت دکھ سے یہ سوال بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اتنا بخیل و کنجوس کیسے ہو جاتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنی ماں کا دل توڑ دیتا ہے؟ کیا وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں نے تو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا، اس کے سر پہ ہمیشہ اپنی محبت کا سایہ برقرار رکھا، اور بھلا کیسے کسی کا ضمیر گوارا کر لیتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو غصے بھرے نظروں سے دیکھے یا دل دکھانے والی کوئی بات اسے کہے یا اونچی آواز سے بولے یا سخت لہجہ اختیار کرے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اس نے نہیں سنا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بلا شبہ اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کیا ہے۔ اپنی ماؤں کے فرما برداروں، میرے عزیز بھائیوں، اپنی ماں کے حقوق اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے کام میں ایک توازن قائم کیجئے۔ یہ ہرگز بھی انصاف نہیں کہ آپ باقی تو دنیا کے سارے کام پورے کرتے رہیں
مگر اپنی والدہ سے بے خبر رہیں، اس سے بے التفاتی کا معاملہ کریں۔ کیا آپ نے سوچا کہ کبھی تو ماں دن بھر دروازے کی طرف نظریں جمائے گزار دیتی ہے، وہ پورا دن آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے، پھر جب آپ کو دیکھتی ہے تو اس کا من خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، یا جب فون پر آپ کی آواز ہی سن لیتی ہے تو اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کس قدر بے چین ہو گئی جب ان کا لخت جگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بے چین حالت کی منظر کشی کی اور فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا۔ تو خود سوچئے اس ماں کا کیا حال ہوگا جو سارا دن آپ کی راہ تکتی رہتی ہے مگر آپ کو دیکھ نہیں پاتی، اس کے کان آپ کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں مگر وہ آپ کی آواز سن نہیں پاتی۔ پھر جب اس کے دن کا اختتام ان حسرتوں بھرے انتظار کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ساری امنگیں دم توڑ جاتی ہیں، اس کا دل مرجھا سا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی پھر تمہارا دل کیسے سلامت رہ جاتا ہے؟ تمہاری فرما برداری کہاں کھو جاتی ہے؟ تم کیوں اپنی ماں سے غافل ہو جاتے ہو؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کو ہر ایک پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اطاعت گزاری کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ہے اور نیکیوں کے عظیم ترین مراتب میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میرے علم میں نہیں کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قریب کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے اور رب تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر عمل کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اپنی ماؤں سے حسن سلوک کرنے والوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے آپ کی ماں آپ کے پاس ایک بیش بہا خزانہ ہے، آپ کے کل مال و متاع سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے، لہذا ماں کے بابرکت وجود کو غنیمت جانیے، اس کی فرما برداری میں تاخیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے اس سے پہلے کہ وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، پھر آپ کے ہاتھ سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نہ آئے گا، پھر یہ تمنا کرو گے کہ اے کاش میں اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیتا، اے کاش میں اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیتا، اے کاش کہ اس کی شفقت سے سیراب ہو جاتا۔ پھر یہ آرزو تمہیں ستائے گی کہ اے کاش میں ساری زندگی ماں کے قدموں میں بیٹھا رہتا، اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا،
اس کی خدمت میں مر مٹ جاتا، مگر اس وقت یہ حسرت کام نہ آئے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ابھی سے جاگ جاؤ، اب تک جو ماں کی حق تلفی کی ہے اس کا ازالہ کرو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک والدیہ احدہما او کلیہما عند الكبر لم يدخل الجنہ۔ ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی ماؤں کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر ہر وقت تیار رہیے۔ یہی آپ کے رب کا حکم ہے، یہی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی آپ کے اماراتی معاشرے کی اصل روایات ہیں۔ وطن عزیز متحدہ عرب امارات میں ہم اپنی نسلوں کو ماؤں کی عزت و تکریم کرنے کی تربیت دیتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دینے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مائیں ہیں جو بہادر سپوتوں کو جنم دیتی ہیں، جری اور نڈر جوان تیار کرتی ہیں تاکہ وہ وطن کا حصار بنے، اس کی ڈھال بنے، اس کی قوت اور سہارا بنے۔ لہذا ہم اپنی عظیم ماؤں کو عقیدت و احترام کا سلام پیش کرتے ہیں، اور خبردار یاد رکھیے، حسن سلوک ہو یا نافرمانی، یہ ایک قرض ہے جو واپس لوٹ کر آتا ہے۔ آپ آج اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک روا رکھیں گے، کل وہی آپ کی اولاد کی صورت آپ کے سامنے آئے گا۔ لہذا آج نیکی کا جو بیج بوئیں گے، کل وہی فصل کاٹیں گے۔ میرے بھائیوں، جسے اپنی والدہ کی جدائی کا صدمہ لاحق ہو چکا، وہ یہ جان لے کہ نیکی کے دروازے بند نہیں ہوئے، بھلائی اور احسان کی راہیں ختم نہیں ہوئی۔ لہذا وہ اپنی نیک دعاؤں کے ذریعے اپنی ماں کی قبر کو نور سے بھر سکتا ہے، کسی صدقہ جاریہ کے سبب ان کی روح کو خوش کر سکتا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، جن دوستوں کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ ان کے لیے خوب استغفار کریں، اگر وہ مقروض تھیں تو ان کا قرض ادا کریں، اگر ان کے ذمے کوئی نذر پوری کرنا باقی رہ گیا تھا تو ان کی نذر پوری کریں، ان کے کیے ہوئے عہد نبھائیں، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان کے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، خصوصاً ان کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल लका मिन खालतिन, तुम्हारी कोई खाला है? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबिर्रहा, उसके साथ हुस्न सुलूक करो। هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وارزقنا برهن أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا واجزهن عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك من النعم تمامها ومن العافية دوامها ومن الخير أكمله ومن اللطف أجمله. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أماننا واطمئناننا. اللهم اجز جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، وقو بأسهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وعبادك يمكرون وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. واحفظ اللهم أمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتعها بالصحة والعافية، وأدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وبارك في عمرها وعملها، واجعل ما تقدمه من خيرات ومبادرات ورعاية للأمهات في ميزان حسناتها. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.